شام کرو، اسلام کا پرچم ہاتھ میں لو، اسلام کا پرچم ہاتھ میں لو، پیغام شریعت عام کرو، دیوانوں اٹھو ایک کام کرو، اور وہ بھی صبح و شام کرو، اسلام کا پرچم. یہ اسلام آفاقی مذہب ہے اور اسلام نے ہر چیز کا خیال رکھا ہے انسان کے حالات کے تقاضے کے اعتبار سے. عموماً ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں اور یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام نام ہے صرف عبادت کا، بس خالی عبادت ہی کرنا ہے، تسبیح ہی پڑھنا ہے اور اسی میں لگے رہنا ہے. نہیں، اسلام نے ہر اس جائز چیز کی اجازت دی ہے جو انسان کے فطرت میں ہے اور جو انسان کے عادت میں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام ایک خشک مذہب ہے جو کھیل کود کو اجازت نہیں دیتا، بلکہ ایسا نہیں ہے. اسلام نے کھیل کود کو اجازت دی ہے. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جب چھوٹا بچہ ہو یا بچی ہو، اس کے اندر کھیلنے اور کودنے کا جذبہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ عمر اس کی کھیلنے اور کودنے کی ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص نے اپنے بچے کو لے کر وہ حاضر ہوئے اور کہا کہ حضرت یہ میرا 10 سال کا لڑکا ہے، بہت شرارت کرتا ہے اور حد سے زیادہ کھیلتا ہے. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بچے نہیں کھیلیں گے تو بوڑھے کھیلیں گے. کیا فرمایا؟ بچے نہیں کھیلیں گے تو کیا بوڑھے کھیلیں گے. یعنی بچوں کی فطرت کے اندر ہے کھیلنا اور کودنا. آپ دیکھیں گے کہ لڑکوں کے جو کھیل ہوتے ہیں چھوٹے بچے کے، وہ الگ ہوتے ہیں، اور لڑکیاں جو چھوٹی ہوتی ہیں 5 سال کی، 6 سال کی، 8 سال کی، 10 سال کی، اس کے کھیل الگ ہوتے ہیں. ان کے اندر وہ فطری طور پر پیدا ہوتا ہے، وہ بیلن خریدے گی اور وہ روٹی بیلنے کی چیزیں خریدیں گی، یہ اس کے فطرت کے اندر داخل ہے. اور وہ دائرہ بنائیں گی اور اس پہ کودیں گی، اچھلیں گی. بچے اس کے بالمقابل دوڑیں گے اور بال کے ذریعے ایک دوسرے کو ماریں گے، کبڈی کھیلیں گے. یہ بچوں کی فطرت کے اندر ہے. تو اسلام نے اس کا ہمیشہ خیال رکھا ہے. عموماً یہ حالات ایسے آ گئے ہیں، بچے کے کھیلنے کی عمر میں ہم لوگ اس کو پڑھنے بھیج دیتے ہیں، جس کی وجہ سے بچہ جو اس کے کھیلنے کی عمر تھی وہ کھیل نہیں پاتا. پھر جب 18-19 سال کا ہو جاتا ہے تو اب وہ ماں باپ کے انڈر سے نکل چکا ہوتا ہے اور وہ اپنی مرضی کے مطابق کھیلتا ہے، کودتا ہے، مستی کرتا ہے، کیونکہ اس کو بچپنے میں کھیلنے نہیں دیا گیا. صبح اٹھا کے اسکول بھیج دیے، 2 بجے آیا تو اس کو ٹیوشن بھیج دیے، ٹیوشن کے بعد پھر کیا کیے، مدرسہ بھیج دیے، مدرسہ 8 بجے 9 بجے گھر پہنچ رہا ہے، وہ کھیلے گا کب؟ تو اسلام نے یوں کہا، اور بلکہ علماء نے کہا کہ ایسے اسکول میں ڈالو ایسے حالات میں جو کم گھنٹے کا ہو، اور اس کو دوپہر کے بعد 4 بجے کے بعد سے مغرب تک کھیلنے کے لیے چھوڑ دو، وہ کھیلے کودے. اس کے بعد پھر آپ کی جو روزمرہ کے اس کو ہوم ورک کرانا ہے یا جو کچھ کرانا ہے کرائیے. ورنہ وہی بچہ جب بڑا ہو جاتا ہے تو وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس کو کھیلنے کا موقع نہیں ملا بچپنے میں. اکابر و اسلاف کے زمانے میں بچوں کو اس وقت تک مدرسے میں یا اسکول میں نہیں ڈالتے تھے جب تک بچہ 7 یا 8 سال کا نہیں ہو جاتا تھا، کیونکہ وہ اس کے کھیلنے کی عمر ہے. بچپنے سے لے کر 7 سال تک وہ کھیلے کودے، بس نمازیں سکھا دی جائیں، دعائیں سکھا دی جائیں اور جو بھی ضروریات ہے وہ سکھا دی جائیں. لیکن بھاری بھاری بستے لاد کر اس کو لے جانا، اٹھا کے لے جانا، وہ بچہ گھر آئے گا تو یہ کیا ہوتا ہے، جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے تو وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، پھر بچہ نافرمان ہو جاتا ہے، ہاتھ سے نکل جاتا ہے. تو اسلام نے کھیل کود کو انسان کی فطرت میں ہونے کی وجہ سے جائز کھیل چیز کی اجازت دی ہے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی جتنی چیزیں ہیں وہ انسان کھیل کے اعتبار سے وہ انسان کو اللہ کے ذکر سے اور اللہ سے غفلت میں ڈالنے والی ہے، سوائے 4 چیزوں کے۔ نمبر 1 یہ کہ گھوڑے کو سدھانا، گھوڑے کو تربیت دینا کہ وہ عین جنگ کے موقع پر یا آپ ریسلنگ کر رہے ہوں، مقابلہ بازی کر رہے ہوں، اس وقت اگر گھوڑے کو نہ سدھایا تو وہ گھوڑا آپ کا ساتھ نہیں دے گا، آپ ہار جائیں گے۔ آپ جنگ کے میدان میں ہیں اور گھوڑے کو آپ نے سکھایا نہیں، اس کو تربیت نہیں دیا، تو پھر آپ کی شکست ہونی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑے کو سدھانا بتایا کہ یہ انسان اگر اس کی نیت درست ہے تو اس پر اس کو ثواب بھی ملے گا۔ دوسرے یہ کہ 2 نشانوں کے درمیان دوڑنا، 2 نشانوں کے درمیان دوڑنا، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے یہ ثابت ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوے سے واپس آ رہے تھے تو صحابہ کو کہا تم لوگ آگے بڑھو۔ کیا کہا؟ تم لوگ آگے بڑھو، صحابہ کو آگے بھیج دیا۔ اب حضرت عائشہ ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو دوڑ لگاتے ہیں، مقابلہ بازی کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کون جیتتا ہے۔ تو اس مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے ساتھ دوڑے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میرا بدن ہلکا تھا، میں دوڑنے میں آگے نکل گئی، وہ نشان تک میں جیت گئی۔ پھر دوسری ایک زمانہ آیا کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چلو عائشہ دوڑ لگاتے ہیں۔ اس وقت میرا بدن تھوڑا بوجھل ہو گیا تھا۔ عموماً شادی کے بعد عورتیں موٹی ہو جاتی ہیں کیونکہ وہ پھرتی اس کے اندر نہیں رہتی اور وہ چستی اس کے اندر نہیں رہتی، کیونکہ انسان کے اندر یا تو قوت جسمیہ جو ہے وہ تو غالب ہوگی یا قوت بہیمیہ غالب ہوگی۔ قوت جسمیہ کو قوت انسانیہ بھی کہتے ہیں کہ اگر اس کے اندر قوت انسانیہ غالب ہے تو پھر وہ اچھے کام کریں گے، اور جب قوت بہیمیہ اس کے اندر ہے تو پھر وہ آپ گھر میں داخل ہو تو آپ کو تانے دے گی۔ ہر گھروں میں یہی معاملات ہے، اکثر گھروں میں کہ عورتیں مردوں کو تانا دیتی ہیں۔ کیوں؟ اس کو وہ موقع نہیں مل رہا۔ اسلام نے کہا کہ جائز تفریحات بھی صحیح ہیں، آپ ان کو ایسے پارکوں میں لے جائیں جہاں بے حیائی نہ ہوتی ہو، آپ ایسی جگہ ان کو گھمائیں جہاں گھمانا جائز ہو، لیکن آپ گھر میں قید و بند کر کے رکھیں گے تو پھر اس کے اندر قوت بہیمیہ جو جانوروں کی عادتیں ہوتی ہیں وہ عادتیں آئیں گی اور گھر کے اندر سکون ختم ہو جائے گا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ دوسری مرتبہ ایک زمانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چلو عائشہ آج دوڑ لگاتے ہیں، دیکھتے ہیں کون جیتتا ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اس مرتبہ میں ہار گئی اور میں بہت افسوس تھی، سیڈ تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دل کا بھی دل کا، اس میں ناراضگی کی کیا بات ہے؟ یہ تو ابھی میچ ڈرا ہوا ہے، پچھلی مرتبہ تم جیتی تھی، اب میں جیتا ہوں، ابھی تو فائنل باقی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں کے ساتھ کیا کرتے تھے؟ دل لگی کرتے تھے اور جائز تفریحات اور جائز کھیل بھی کھیلتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں میں دوڑ لگی۔ تو ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہار گئے، حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں جیت گیا، وہ خوشی اور شادمانی میں آ گئے۔ دوسری مرتبہ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیت گئے تو انہوں نے بھی کہا خدا کی قسم آج میں جیت گیا۔ تو صحابہ کرام میں یہ دوڑ ہوتی تھی۔ تو دوڑنا انسان کے جسم کے لیے فائدہ مند ہے۔ خود مسلم شریف کی روایت میں
کہ حضرت ایک صحابی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واکنگ کرتے تھے تو ہم لوگوں سے بہت آگے نکل جاتے تھے. کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ چست رہتے تھے، اپنے جسم کو توانا رکھتے تھے، فٹ رہتے تھے. انسان اگر فٹ نہ ہو تو پھر وہ نمازوں میں آنے میں کوتاہی کرے گا. انسان فٹ نہ ہو تو پھر اگر لمبی رکعت ہو گئی تو وہ سوچے گا کہ کب رکوع کرے. کیوں؟ اس کے اندر سستی آ گئی، وہ واکنگ نہ کرنے کی وجہ سے اور نہ دوڑنے کی وجہ سے. تو وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے آگے نکل گئے اور میں دیکھ رہا تھا، یوں لگ رہا تھا کہ زمینیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے لیے سمٹ کر خود آ رہی ہیں. یعنی اتنا تیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم واکنگ کرتے تھے. تو واکنگ کرنا سنت ہے. دیکھتے ہیں فجر میں غیروں کو واکنگ کرتے ہوئے، مسلمان سب سوئے ہوئے رہتے ہیں. بہت سے صحابی کا ایسے واقعات ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیسری چیز ہے تیر اندازی. تیر اندازی، نشانہ لگانا. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحیحین میں، یعنی صحیحین کہتے ہیں بخاری اور مسلم کی روایت کو، اس میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کہتے ہیں کہ تم لوگ نشانے بازی کرو. جیتنے والوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انعام دیتے تھے. کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ جیتنے والوں کو انعام دیتے تھے اور یوں فرماتے تھے کہ تمہاری قوت نشانے بازی میں ہے، تمہاری قوت گھوڑ سواری میں ہے، تمہاری قوت دوڑنے میں ہے اور تمہاری قوت گھوڑے کو سدھانے میں ہے. نشانے بازی اگر تیر سے ہوتی ہے، تلوار سے ہوتی ہے. خود قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ تم اپنے آپ کو تیار رکھو، مستعد رہو، چست رہو دشمنوں کے مقابلے میں. کیوں؟ کبھی ایسا ہو گیا کہ تمہارے محلے میں دشمن کا حملہ ہوا، تمہارے اندر قوت نہیں رہے گی، تم بالکل سست رہو گے تو تم کیا ہوگا؟ تم بھی ہلاک ہوگے، تمہاری اولادیں بھی ہلاک ہوں گی، تمہارے بچے بھی ہلاک ہوں گے. تو چست رہنا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اندازی کو ہی بتایا. پھر بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بیوی سے دل لگی کرنا. کیا کرنا؟ بیوی سے دل لگی کرنا. یہ بھی لہو و لعب میں نہیں ہے. بیوی سے یا کسی اور سے. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے دل لگی کر رہے تھے، یعنی کہ مذاق فرما رہے تھے. مذاق کا لفظ ایسا لگتا ہے اب کے زمانے میں کہ مذاق کا دوسرا نام جھوٹ ہو گیا. جھوٹ بول بول کر ہنسانے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے. جتنے کامیڈی چینل ہیں اور جتنی یہ سب چیزیں ہیں وہ جھوٹ پہ مبنی ہیں. جھوٹ بول کر لوگوں کو ہنساتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ بول کر ہنسانے والوں پر لعنت فرمائی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کرام کو ہنسا رہے تھے، ان کے ساتھ دل لگی کر رہے تھے. تو ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ بھی دل لگی کرتے ہیں، آپ بھی مذاق کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں دل لگی کرتا ہوں، میں مذاق کرتا ہوں، لیکن مذاق میں بھی میرے الفاظ سچے ہوتے ہیں اور حقیقت ہوتے ہیں. جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بوڑھی آئی اور انہوں نے کہا، یا رسول اللہ میرے بارے میں فیصلہ سنا دیجئے، میں جنت میں جاؤں گی یا نہیں جاؤں گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی. کیا فرمایا؟ کوئی بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی. وہ بوڑھی رونے لگی کہ میری نماز تمام بیکار ہو گئی، میری تسبیحات بیکار ہو گئی، میرے روزے بیکار ہو گئی، میں کیا کروں؟ وہ رونے لگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا کیا آپ نے قرآن میں نہیں پڑھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنت میں خواہ کوئی بوڑھا ہو گیا ہو اس کو یا بوڑھی ہو گئی ہو اس کو جوان کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ داخل کریں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل لگی فرمائی، آپ نے مذاق فرمایا لیکن حقیقت پر مبنی مذاق فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اسی طرح ایک صحابی ہے، وہ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، یا رسول اللہ میں نے شادی کر لی ہے. کیا فرمایا؟ یا رسول اللہ میں نے شادی کر لی ہے، دوسری شادی. کون سی؟ دوسری شادی. میری پہلی بیوی کا انتقال ہو گیا، میں دوسری شادی. تو بولے کتنی عمر کی تھی؟ تو بولے 35-40 کی ہے.
بولے تم کواری سے کیوں نہیں کرے تاکہ تم خوب مزے لیتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی ان کو کہ بوڑھے کے اندر اتنی چستی اور چالاکی نہیں رہتی ہے، کواری بچیوں کے اندر فرما برداری ہوتی ہے اور دل لگی بھی اچھی ہوتی ہے. اگر آپ کی بیوی آپ کے عمر میں بڑی ہو تو پھر وہ آپ پر حکومت کرے گی، اور چھوٹی ہو تو آپ ان پر حکومت کریں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل لگی کو پسند فرمایا، دل لگی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا. ایک مرتبہ حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیہات کے رہنے والے تھے، وہ شہر میں آئے. شہر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے گاؤں کی چیزیں لے کر، جیسے سبزیاں ہیں وغیرہ وغیرہ ہے جو شہر میں عموماً نہیں پائی جاتی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ یہ ہم ان کے شہری ہیں، یہ ہمارے دیہاتی بھائی ہیں. اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دل لگی فرمایا. ایک مرتبہ وہ بازار میں کچھ بیچ رہے تھے وہ صحابی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے جا کر آنکھ بند کر دیا. جس طرح بچے چھوٹے ہوتے ہیں اچانک آ جاتے ہیں، پیچھے سے آنکھ بند کر دیتے ہیں، کہتے ہیں بوجھو میں کون ہوں، پہچانو کون ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کیا. پھر آپ صلی اللہ ان کو پتہ نہیں چلا، انہوں نے کہا کہ کون ہے. پھر جب ان کو محسوس ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو انہوں نے اپنے جسم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے چمٹا لیا. جب محسوس ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو اپنے جسم کو مسکراتے ہوئے چمٹا لیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یشتری ھذا الغلام، اس غلام کو کون خریدے گا؟ کیونکہ وہ کالے کلوٹے تھے، حبشی تھے. اس غلام کو کون خریدے گا؟ انہوں نے روتے ہوئے فرمایا یا رسول اللہ، میں ایک تو وہ غلام تھے نہیں، پھر بھی فرمایا یا رسول اللہ میں کالا کلوٹا، میری صورت کالی، میرا جسم کالا، کون خریدے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا والوں کے نزدیک اگرچہ تم حقیر ہو، لوگ تمہیں کالا سمجھتے ہیں، لیکن تمہارا مرتبہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح دل لگی فرمایا. تو چاق و چوبند رہنا اور چست رہنا یہ انسان کی فطرت میں سے ہے، اور اسلام نے اس کی اجازت دی ہے. ہر اس کھیل کی اجازت دی ہے جو کھیل جائز ہو. مثلا تیر اندازی ہے، دوڑ ہے، کشتی ہے. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے صحن میں یعنی آنگن میں کچھ نوجوان وہ نیزے بازی کر رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ گھر سے نکلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے کھیل کو دیکھنے لگے اور کہا کھیلو. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں بھی گھر سے نکلی، میں بھی اپنے گھر سے نکلی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کے اندر گھس گئی اور کان اور منڈے کے درمیان سے اپنا چہرہ نکال کر میں دیکھ رہی تھی وہ کھیل کو. اور بہت اچھا کھیل رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف کی. تو وہ جائز کھیل اپنی بیوی کو دکھانا بھی جائز ہے، بشرطے کہ پردے کے اندر ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں پر بہت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے کہ اپنے آپ کو فٹ رہو، کیونکہ اسلام میں جتنی عبادتیں ہیں وہ بھی کیا ہے، وہ بھی صحت کے اوپر مبنی ہے. آپ نماز کو آ رہے ہیں، نماز کے اندر رکوع ہے، سجدے، اس سے کیا ہوتا ہے جوڑ کھلتے ہیں. بچپنے سے نماز نہیں پڑھے، اب بڑھاپے کی عمر آئے تو مسجد پکڑ لیے تو کیا کریں گے؟ آپ بیٹھ کے نماز پڑھیں گے، کرسی پہ نماز پڑھیں گے. کیوں؟ آپ نے شروع سے پریکٹس نہیں کی. یہ تو اسلامی ورزش تھی عبادت کی شکل میں، آپ نے پڑھی نہیں تو آپ بیٹھ کے پڑھیے، کرسی پہ پڑھ رہے ہیں. اللہ کے نزدیک بندہ سب سے زیادہ قریب سجدے میں ہوتا ہے، لیکن ہم شروع سے ورزش نہ کرنے کی وجہ سے اور اپنے آپ کو چست اور چاق و چوبند نہیں رہنے کی وجہ سے ہم پیشانی کو زمین پر رکھنے سے محروم ہو جاتے ہیں بڑھاپے کے اندر. کتنے بوڑھے یہ خواہشیں ہوتی ہیں کہ میں اپنے سجدے کو زمین پر رکھوں اور اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہو جاؤں، لیکن جسم کے اعضاء سکڑ جاتے ہیں، اس کی وجہ سے وہ سجدہ نہیں کر سکتے. اب ان کی مجبوری ہے وہ بیٹھ کر پڑھیں گے. یہ نوجوانوں کے لیے کہہ رہا ہوں، بوڑھے لوگ دل بنا لیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنے آپ کو فٹ رکھو. تو فٹ رہنے کی جو چیزیں ہیں اور جو کھیل ہیں وہ کھیلیں. مثلا کبڈی ہے،
اس میں بھی انسان فٹ رہتا ہے. اسی طرح دوڑ ہے, اس میں بھی انسان فٹ رہتا ہے. ہاں بہت سے کھیل ایسے ہیں جو جائز نہیں ہے. سب سے پہلے اگر جائز کھیل بھی ہے تو علماء نے چند چیزیں بیان کی ہیں, اس وقت وہ کھیل آپ کے لیے جائز ہو سکتا ہے. نمبر 1 یہ کہ آپ جو کھیل کھیل رہے ہیں خواہ جائز ہی کیوں نہ ہو, لیکن آپ اس کھیل میں لگنے کی وجہ سے نماز کو چھوڑ رہے ہیں, فرائض کو چھوڑ رہے ہیں, واجبات جو ہے بیوی بچوں کے حقوق ہے ان سے کوتاہی برت رہے ہیں, تو آپ کے لیے وہ کھیل اگرچہ کرکٹ ہو یا کبڈی ہو یا ریسنگ ہو یا گھوڑ سواری وہ جائز نہیں ہے. کیوں؟ سب سے پہلے اللہ کی عبادت, سب سے پہلے اللہ کی عبادت, کیونکہ مقصد زندگی اللہ کی بندگی, مقصد حیات اللہ کی یاد, یہ بات کی چیزیں ہیں. اگر آپ فرائض میں نمازوں میں کوتاہی کر رہے ہیں, نماز نہیں پڑھ رہے ہیں, یا آپ کا بچہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے لیکن آپ کرکٹ کلب بھیج رہے ہیں تو وہ بھیجنا ناجائز ہے. دوسری چیز, آپ جو سا بھی کھیل کھیلیں جو جائز کھیل ہے اس کے اندر سطر کا چھپانا ضروری ہے. دوسری چیز, ایسا کھیل آپ کھیل رہے ہیں جو جائز ہے, اگر آپ سطر کو نہیں چھپا رہے ہیں, مردوں کی سطر کمر سے لے کر گھٹنے تک, عورتوں کی سطر سر سے لے کر پیر تک, صرف چہرہ اور ہاتھ کھلے رہنا. اگر ہماری بچیاں باکسنگ میں جا رہی ہیں یا کراٹے میں جا رہی ہیں اور اس کے جسم کھلے ہوئے ہیں, یا ایسا چست لباس پہنی ہوئی ہیں, یا جیم کو جا رہی ہیں ایسے چست لباس پہنی ہو, تو وہ چست لباس پہن کر جیم کرنا ناجائز ہے. یا ہم چڈی پہن کر جیم کر رہے ہیں تو وہ پہن کر کرنا ناجائز ہے. اسی طرح جو بھی آپ کھیل کھیل رہے ہیں اس میں جوا اور سٹا نہ ہو, جوا اور سٹا نہ ہو. دیکھنے میں آتا ہے بہت سے کھیل ایسے ہیں جس میں اسپاٹ فکسنگ ہے وغیرہ وغیرہ ہے, یہ سب کیا ہے؟ یہ سب ناجائز چیزیں ہیں. ہر وہ کھیل جو آپ کے جسم کو قوت بخشے وہ کھیلنا جائز ہے, لیکن ان شرائط کی پابندی کی وجہ سے. اگر آپ اللہ کی عبادت میں کوتاہی کر رہے ہیں تو آپ کا جم کرنا ناجائز ہے. اگر آپ اللہ کی عبادت میں کوتاہی برت رہے ہیں, یا اللہ کے بندوں کے حقوق میں, یعنی بیوی کے حقوق ہے کہ ان کو کما کر کھلانا, بچوں کے حقوق ہے ان کو کما کر کھلانا اور اچھی پڑھائی ان کے لیے اچھی ان کے فیوچر کو بنانا, اگر آپ ان کے فیوچر پہ دھیان نہیں دے رہے ہیں اور برابر جیم کو جا رہے ہیں تو آپ کا جیم کرنا ناجائز ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فٹ رہو. بہت سے کھیل ایسے ہیں جو انسان کے لیے فرحت بخش ہے, انسان کے جسم کے لیے فائدہ مند ہے, لیکن بہت سے کھیل ایسے ہیں جو انسان کے لیے نقصان ہے اور مضر ہے, وہ جائز نہیں ہے. مثلا باکسنگ ہے, باکسنگ میں کیا ہوتا ہے؟ ایک دوسرے کے منہ کو توڑنا رہتا ہے, تو منہ پر مارنے سے اسلام نے منع فرمایا. یا کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے وہ کھیل کھیلا جائے تو یہ ناجائز ہے. اسی طرح جانوروں کو آپس میں لڑانا, جیسے مرغے کے ذریعے کھیلتے ہیں لوگ, یہ کھیل ناجائز ہے. کبوتر کے ذریعے کبوتر کو اڑاتے ہیں لوگ, اپنے کبوتروں کو اڑاتے ہیں اور اس کے ذریعے دوسرے کے کبوتر کو اپنے کبوتروں میں شامل کرتے ہیں, یہ کھیل ناجائز ہے. اسی طرح ایک چھوٹا بچہ تھا, وہ کیا کر رہا تھا؟ کنکری اٹھا کر یوں پھینک رہا تھا, جیسے چھوٹے بچوں کی عادت ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کھیل مت کھیلو, اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ کھیل مت کھیلو, اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے, تمہارے جسم کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے. تو ایسے کھیل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. انہی کھیلوں میں سے اور انہی چیزوں میں سے ایک کھیل ہے پتنگ بازی, پتنگ اڑانا. کیونکہ اب 12 تاریخ یا 15 تاریخ کو لوگ پتنگ اڑائیں گے. پہلے یہ جان لیں کہ یہ کس کا کھیل ہے, یہی میرا اصل ٹاپک ہے آج کا, لیکن ٹائم ہو گیا. مختصر طور پہ میں بتا دیتا ہوں کہ یہ پہلے یہ دیکھ لیں کہ کوئی بھی آپ کھیل رہے ہیں وہ کس قوم سے تعلق رکھتا ہے. وہ کھیل ایک وہ کھیل ہوتا ہے جو کسی قوم سے منسوب نہیں ہے, جیسے کراٹے سیکھنا ہے, جم کرنا ہے, دوڑنا ہے, واقعی کرنا ہے, یا گھوڑ سواری کرنا ہے, نیزے بازی کرنا ہے, تلوار کے ذریعے کھیلنا ہے. تو یہ سب چیزیں کیا ہے؟ یہ کسی قوم سے وابستہ نہیں ہے, کسی قوم سے تعلق نہیں رکھتے ہیں, لیکن چند کھیل ایسے ہیں جو قوم سے تعلق رکھتے ہیں.
تو یہ پتنگ بازی، پتنگ اڑانا یا پتنگ پلانا، یہ کھیل غیر مسلموں کا کھیل ہے. اور یہ کھیل کیوں ناجائز ہے؟ ایک تو اس لیے ناجائز ہے کہ یہ غیر مسلم اس لیے کھیلتے ہیں کہ ان میں ان کا عقیدہ ہوتا ہے کہ ہماری پتنگ جتنی اوپر جائے گی وہ ہماری جو دیوتا ہے، ہمارے جو خدا ہے، اتنا خوش ہوں گے. ہم جتنے کی پتنگ کو کاٹیں گے ہمارے دیوتا اتنے خوش ہوں گے، کیونکہ ان کا یہ عقیدہ ہے، اس میں ان کا یہ عقیدہ ہے. تو ان کے عقیدے کی چیزیں جو ہے وہ اگر اس کو ہم فالو کر رہے ہیں تو یہ ناجائز چیز ہے. دوسری چیز اس میں یہ ہے کہ اس میں مال کی بربادی ہے. کیا ہے؟ مال کی بربادی ہے کہ آپ خرید رہے ہیں 20 روپے میں اور یوں اڑائے آپ کی پتنگ کٹ گئے، کیا ہوا؟ مال برباد ہو گیا. آپ قرآن میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سے بڑا بے وقوف کون ہو سکتا ہے جو اپنی محنت مشقت کے ذریعے مال کمائے پھر اس مال کو کیا کرے؟ ضائع کر دے، چاہے آگ لگا کر ہو یا کسی طرح سے، آگ لگا کر ہو یا کسی طرح سے. پٹاخے خرید رہے ہیں، آگ لگا کر اپنے مال کو، محنت کی کمائی، مشقت کی کمائی ہے، آپ چند منٹوں میں کیا کر رہے ہیں؟ وہ پٹاخے پھوڑ کے یا پتنگ پھیلا کے اپنے مال کو برباد کر رہے ہیں. تو مال کو ضائع کرنا اسلام میں ناجائز ہے. دوسری چیز اعلیٰ علم ہے. یہ کاغذ پر علم حاصل کیا جاتا ہے، اس کی بے حرمتی ہوتی ہے، اس لیے بھی یہ ناجائز. تیسری چیز، آپ پتنگ پلاتے ہیں اور دوسرے کی پتنگ اگر کٹ گئی تو آپ خوش ہوتے ہیں، وہ ناراض ہوتا ہے، آپ تانے دیتے ہیں، خوب چلاتے ہیں اور اس کے دل کو دل شکنی کرتے ہیں. اسلام نے کہا کہ کوئی بھی کھیل کھیلو اس میں کسی کے کو نقصان پہنچانا نہ ہو اور کسی کا دل دکھانا نہ ہو. اگر دل دکھایا جا رہا ہے تو وہ کھیل ناجائز ہے. تو یہ پتنگ اڑانا یہ غیر مسلموں کا طریقہ ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا یا جس کو فالو کرے گا قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ ہوگا. اور اگر ہم یا آپ کسی فلمی ایکٹر کو فالو کر رہے ہیں اور ان کے طریقے کو اپنا رہے ہیں، ان کے طریقے کی طرح بال رکھ رہے ہیں، ان کے طریقے کی طرح ہم اپنے آپ کے جسم میں کپڑے دے رہے ہیں، تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ انہی گندے لوگوں کے ساتھ ہمارا حشر کرے گا اور ہمیں قبروں سے اٹھائے گا اور وہاں جمع کرے گا. اگر ہم نیک لوگوں کو فالو کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن نیک لوگوں کے ساتھ ہمارا حشر کرے گا، نیک لوگوں کے ساتھ ہمیں اٹھائے گا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہر وہ کھیل کھیلیں جس میں جوا نہ ہو یا جو جسم کے لیے فٹ ہو، کیونکہ اسلام میں جتنی عبادتیں ہیں وہ عبادت کیا ہے؟ انسان کے جسم کے لیے فائدہ مند ہے. حج کو جا رہے ہیں، وہاں طواف کر رہے ہیں، آپ کے پیروں کے لیے فائدہ مند ہے. وہاں کیا سعی کر رہے ہیں، رمی جمار کر رہے ہیں، وہ تمام آپ کے جسم کے لیے فائدہ مند ہے. نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کے جوڑ جو ہے بدن کے وہ کھل رہے ہیں، تو یہ بھی کیجئے. لیکن نماز چھوڑ کر اگر آپ کراٹے سیکھ رہے ہیں، نماز چھوڑ کر اپنے بچوں کو کیا کر رہے ہیں؟ وہ فٹ بال سکھانے بھیج رہے ہیں، تو یہ کھیل ناجائز چیزیں ہیں. پتنگ بازی یہ ناجائز اور حرام ہے، یہ غیر مسلموں کا طریقہ ہے. خود کو روکیے اور اپنے بچوں کو بھی روکیے، ورنہ آگے چل کر بچے ہاتھ سے نکل جائیں گے تو پھر آ کر شکایت کریں گے کہ بچہ ہاتھ سے نکل گیا. اور دوسری بات یہ کہ بچوں کی جو کھیلنے کی عمر ہے ان کو کھیلنے دیں. اگر وہ شرارت کر رہا ہے تو ان کو شرارت کرنے دیجیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کے پیچھے صفیں لگی ہوئی ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں اور حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن پہ چڑھ رہے ہیں، اتر رہے ہیں، کھیل رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں منع کیا، کسی صحابی نے اف نہیں کہا. بچہ اگر ابھی آ کر کھیلے گا، چاہے مسجد میں ہی بات کرے گا نا، تو آگے چل کر اس کی عادت بنے گی مسجد میں آنے کی. ہم لوگ کیا ہوتے ہیں، نمازوں کے اندر ذہن کہیں اور ہوتا ہے. جہاں کوئی بچہ چلاتا ہے اب ذہن مسجد میں آیا، کیا ہوا؟ اب ذہن مسجد میں آیا اس بچے کی طرف، پتہ نہیں کیا کیا سوچتے رہتے ہیں. بچوں کو برداشت کیجیے اور اپنے ذہن کو اللہ کی طرف لگائیے. ابھی بچے اگر شرارت کریں گے، ہاں مسجد میں ہو یا گھر میں ہو، آگے چل کر ان کو عادت بنے گی. اور جو بھی جائز چیزیں. تیسری چیز یہ کہ ناجائز کھیل جو ہے اور جس سے انسان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، وہ کھیل سے خود کو روکیے اور بچوں کو بھی روکیے. جیسے پب جی گیم ہے، کیا ہے؟ پب جی گیم ہے، پوری نوجوان نسل اس پہ تباہ ہے. کئی ماں باپ اگر شکایت کر چکے ہیں، بچہ رات میں گالیاں دیتا ہے،
سب کو مار دوں گا، کیا کروں گا، سب کو مار دوں گا، نہیں چھوڑوں گا. تو یہ بچے اور رات میں ان کے ہاتھ کانپ رہے ہیں، کیا ہو رہے ہیں، اس سے کیا ہوتی ہے، ہاتھ میں بدن میں کپ کپی تاری ہوتی ہے، وہ ایموشنل ہو جاتا ہے اور وہی چیز اس کے خواب میں ہوتی ہے. پھر اس کے جسم میں اگر بچپنے سے ایسی چیزیں ہیں تو مار دھاڑ، قتل، لڑائی جھگڑے کی شکایتیں گھر میں آئیں گی. اس کھیل سے کوئی فائدہ نہیں. ہاں ویڈیو گیم اگر کچھ وقت کے لیے کھیل رہے ہیں تو وہ گیم کھیل سکتے ہیں جس میں انسانی تصویر نہ ہو، جیسے نمبروں کا کھیل ہے وہ کھیل سکتے ہیں کچھ وقتوں کے لیے، بشرطے کہ وہ آپ کی آنکھ کے لیے نقصان دہ نہ ہو یا آپ کے جسم کے لیے نقصان دہ نہ ہو. بچے ڈپریشن کے شکار ہو جاتے ہیں. بچوں کو موبائل دیے بغیر تو وہ بچے سکون سے بیٹھتے نہیں ہیں، اتنی لت لگ چکی ہے. ان کو دوسرے کھیل کھلائیے، ان کو بھیج دیجیے نیچے گراؤنڈ میں کھیل، بولیے وہاں جا کے کھیلو، ان کو کرکٹ بیٹ لا کے دو، فٹ بال لا کے دو، والی بال لا کے دو، اس سے بچے فٹ رہیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں جائز کھیل کھیلنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو ناجائز کھیل ہے جیسے پتنگ بازی ہے، پتنگ اڑانا ہے، یہ تمام چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنت ادا کر لیجیے، پہلے قریب آ جائیے.